ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں خادم عباس رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل اسلامک نیٹورک.com۔ ناظرین، یہ سوال بہت پرانا، بہت قدیم ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں، یعنی دنیا کیسے چل رہی ہے اور اس دنیا کو چلانے والا کون ہے، کیسے یہ پورا سسٹم جو نظام ہے کہ سورج نکل رہا ہے پھر غروب ہو رہا ہے، ہوا چل رہی ہے جس سے ہمیں آکسیجن مل رہی ہے، تمام چیزیں جو پورا ایک سسٹم ہے نیچر کا وہ کیسے چل رہا ہے۔ اور اس پر اکثر جو لوگ ہیں جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں وہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے، اور اس پر جوابات ہمیشہ سے دیے گئے، چاہے ائمہ طاہرین کا دور رہا ہو، چاہے ان کے مقلدین کا دور رہا ہو، ہمارے جو علماء کرام ہیں، مرجع کرام، سبھی نے اپنے اعتبار سے جواب دیا ہے۔ یہ بحث ایک بار پھر سے چھڑ گئی ہے، اور ابھی حال ہی میں آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیوز چینل پر انٹرویو ہوا ہے ایک شخصیت کا جو خدا کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، اور ایک شخصیت اس میں تھی جو خدا کے وجود کو مانتی ہے۔ ان دونوں کے بیچ یہ ڈیبیٹ ہوا اور سوال جواب ہوئے، انہوں نے اپنی دلیل رکھی، انہوں نے اپنی دلیل رکھی، اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا رہا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان مولانا نثار حسین خان پرنس صاحب موجود ہیں جو بتائیں گے کہ خدا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے۔ بہت بہت خیر مقدم ہے جناب آپ کا، شکریہ۔ جیسا کہ میں نے ابھی تمہید میں ذکر کیا کہ ایک بہت وسیع یہ موضوع ہے، اور اس پہ بہت سے عرصے سے بحث مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ بحث چلتی آئی ہے ایک زمانے سے۔ ابھی حال ہی میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ایک بحث پھر سے ایک بار اٹھی ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ائمہ طاہرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کوئی ایسی دو تین دلیل آپ پیش کریے جو شریعت جس کو مانتی ہو، جو شریعت کی روشنی میں صحیح ہو، اور جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ خدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم، باسلام کی عرض خدمت یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی مجھ سے سوال کیا گیا کہ وجود خدا پہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، تو سب سے پہلے تو قرآن مجید کا یہی جملہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، یعنی عالمین کا پالنے والا ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ دوسرا، خود میرا اپنا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہے، اس لیے کہ مجھے اس نے پیدا کیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ رب کو پہچانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، بہت ساری احادیثیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، اور بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ تو میں احادیث اور روایت اور آیت کی روشنی میں نہ بیان کرتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ مثلا چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص دہریہ جسے کہتے ہیں ناستک، جو وجود خدا کا منکر تھا، یعنی خدا کے وجود کو نہیں مانتا تھا، اس نے جو ہے سوال کیا صادق محمد والے محمد سے، تو مولا نے اس سے کہا کہ کیا تو نے کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا کیا ہے۔ کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ تو دریا کا سفر کر رہا ہو، تیری کشتی جو ہے وہ مجدھار میں پھنس گئی ہو، طوفان میں پھنس گئی ہو؟ اس نے کہا ہاں یہ بھی ایسا ہوا ہے۔ کہا جب تیری کشتی مجدھار میں پھنس گئی تو تیرے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ کاش اس وقت کوئی ذات ایسی ہو جو مجھے سہارا دے اور مجھے بچائے اور مجھے منزل ساحل تک لے جائے، میرا بیڑا پار کر دے۔ جزاک اللہ۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہوا۔ تو مولا نے فوراً مسکرا کے جواب دیا کہ جو ذات انسان کو عالم مایوسی میں سہارا دیتی ہے اسی کو خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ چھٹے امام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہ ناستک، یہ دہریے، خدا کو نہ ماننے والے ایک ضعیفہ کے پاس آئے، ایک بڑھیا کے پاس۔ الگ دور کی بات ہوگی، یہ ایک الگ دور کی بات ہے، چھٹے امام سے ہٹ کر کے ہے۔ ایک زمانے کے بعد لوگ آئے اور انہوں نے بھی وجود خداوندی کا انکار کیا، اور اس پہ یہ ہوا کہ چلو اس ضعیفہ سے دلیل مانگتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ جی۔ وہ ضعیفہ
دیکھیے کبھی کبھی جو ہے وہ مثالیں وہ بہت ہی کارگر ثابت ہوتی ہیں. وہ ضعیفہ بیٹھی ہوئی تھی, چرخہ چلا رہی تھی. اس زمانے میں چرخے سے جو ہے سوت بنائے جاتے بے تھے, شک. چرخہ چلا رہی تھی. اور وہ آئے, اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے پوچھا کہ یہ بتا کہ وجود باری تعالیٰ پہ تیرے پاس کیا دلیل ہے, وجود خداوندی پر تیرے پاس کیا دلیل ہے. تو اس ضعیفہ نے چرخہ چلاتے چلاتے اپنے ہاتھ کو روک لیا. جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو روکا تو اس کا چرخ جو ہے وہ چلتے چلتے رک گیا. اس نے کہا دیکھو یہی وجود خداوندی پر جزاک دلیل اللہ. ہے. بہت خوب. جب ایک چھوٹا سا چرخہ میرے بغیر نہیں چل سکتا تو اس پوری کائنات کا چرخ بغیر خدا کے چلائے کیسے چلے گا؟ کیسے جزاک اللہ. تو یہ انسان کو اپنی عقل سے سوچنا چاہیے ہے جی کہ بغیر لائٹ کے بلب نہیں جلتا, بے شک. بغیر لائٹ کے, الیکٹرک کے, بغیر نور کے پنکھا نہیں چلتا, بے شک. بغیر الیکٹرک کے, بغیر لائٹ کے, بغیر کرنٹ کے مشینیں نہیں چلتی ہیں. ظاہر کرنٹ دکھتا بھی نہیں ہے. اور کرنٹ دکھتا نہیں ہے, جزاک اللہ. کرنٹ دکھائی نہیں دیتا ہے. تو جب بغیر نور کے, بغیر کرنٹ کے یہ چیزیں نہیں چل سکتی تو بغیر نور کے سورج اور یہ چاند اور یہ ہوا, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا کوئی خلق کرنے والا ہے, ان کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور اسی خلق کرنے والے کو خدا کہتے ہیں. جزاک اللہ. اب اس دور کے بعد پھر ایک دور آیا, وہ علامہ ہلی علیہ الرحمہ کا دور. علامہ ہلی علیہ الرحمہ کے زمانے میں بھی کچھ اس طریقے کے لوگ آئے اور انہوں نے وجود خداوندی کا انکار کیا. اس وقت بادشاہ کے دربار میں بحث چلی. علامہ ہلی تک یہ مسئلہ پہنچا. علامہ ہلی نے کہا کہ کل ہم جو ہے وہ 10 بجے فرض کر لیجیے, انہوں نے ایک ٹائم دیا کہ 10 بجے یا 11 بجے ہم آئیں گے اور اس پہ بحث کریں گے. اور علامہ ہلی جان بوجھ کر کے انہوں نے ڈیلے کیا, یعنی اس کو دیری کیا جانے میں. جو وقت معین تھا اس وقت معینہ سے یہ تجاوز کر گئے. 1 بجے کے بعد یا 2 بجے کے بعد یہ پہنچے. اب دربار میں کھلبلی مچی ہوئی تھی کہ شیعہ عالم دین جو ہے فرار کر گیا اور اس نے جو ہے دلیل اس کے پاس نہیں تھی, ساری چیزیں ہو گئی. خیر بھائی پہنچے صاحب, دربار سجا ہوا تھا, پریشان لوگ تھے کہ آخر کہاں رہ گئے. یہ پہنچے. بادشاہ نے پوچھا ان سے کہ آپ نے 10 بجے کا وعدہ کیا تھا اور آپ اتنی دیر میں آئے, وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے علامہ ہلی کہ بادشاہ سلامت میں معذرت چاہتا ہوں, میرا گھر جہاں پر ہے درمیان میں دریا ہے, میں دریا کے اس پار رہتا ہوں اور آپ کا دربار دریا کے اس پار ہے. جب میں اپنے گھر سے صحیح ٹائم پر نکلا, لیکن جب میں دریا کے کنارے پہنچا تو نہ وہاں کوئی کشتی تھی, نہ وہاں کوئی شپ تھی, نہ وہاں کوئی بیڑا تھا. میں پریشان حال تھا کہ آخر اس پار سے اس پار میں آؤں کیسے. میں اسی پشو پیش میں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک جو ہے وہ آسمان سے 2 تختے گرے اور وہ دونوں تختے آپس میں جڑ گئے, اور پھر چند کیلیں گری. سبحان اللہ. اور کیلیں جڑ گئیں, کشتی تیار ہو گئی. میں اس کشتی پر سوار ہو گیا اور اس پار سے اس پار آ گیا. جیسے ہی علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے جملہ استعمال کیا, فوراً وہ ناصری کو دہریہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی بنائے کے کشتی تیار ہو جائے, بغیر کسی کے ذریعے وہ تختہ بڑھائی کی ضرورت پڑے گی, بڑھائی کی ضرورت ہے اور بنانے والے کی ضرورت ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. فوراً علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے کہا یہی تو میں بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے. جزاک اللہ. آخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا, اور بہت ہی مختصر میں یہ ویڈیو بنایا گیا ہے, لیکن اس میں جو 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں مولانا موصوف کے ذریعے وہ بہت ہی کارگر دلیلیں ہیں, اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے. اور آپ کو بھی جواب دینے میں مجھے لگتا ہے کہ اب آسانی ہوگی, اگر کوئی ناستک آپ کو مل جائے تو اسے آپ جواب دے سکتے ہیں. شکریہ, والسلام.